بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا جو کورس کا عنوان ہے وہ ہے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ زبان کیا ہے، زبان کے بنیادی مباحث کون سے ہیں اور اردو زبان کے مختلف نام کون کون سے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زبان کیا ہے۔ زبان یعنی لسان، ربط کا ایک ذریعہ ہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلومات کا تبادلہ تحریری طور پر اشاروں سے، اشتہارات یا بصری مواد کے استعمال سے، علامتوں کے استعمال سے یا براہ راست کلام سے بھی ممکن ہے۔ انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار بھی آپس میں تبادلہ معلومات کرتے رہتے ہیں، مگر زبان سے عموماً وہ نظام لیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات و خیالات کا کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی ہزاروں مختلف زبانوں کا وجود ہے، جن میں کئی بڑی تیزی سے ناپید بھی ہو رہی ہیں۔ مختلف زبانوں کے تخلیق و ترقی کا جو تجزیہ ہے وہ لسانیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر زبانیں جو ہیں وہ معاشرے کی ضرورت اور ماحول کے اعتبار سے بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور برقرار بھی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زبان کا جو ہے بہت گہرا تعلق انسان کی ذہنی ارتقاء سے ہے۔ اگرچہ زیادہ زبان جاننا بذات خود انسانی ارتقاء کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن انسانی ارتقاء کا جو تجربہ ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں۔ مصر کے ایک مشہور ادیب ڈاکٹر احمد امین جو ہیں وہ اپنی خود نوشت آسمان عمری میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں صرف اپنی مادری زبان یعنی عربی جانتا تھا، اس کے بعد میں نے انگریزی سیکھنا بھی شروع کیا۔ غیر معمولی محنت کے بعد میں نے یہ استعداد پیدا کر لی کہ میں انگریزی کو تب پڑھ کر سمجھ سکوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں انگریزی سیکھ چکا تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا پہلے میں صرف ایک آنکھ رکھتا تھا اور اب میں 2 آنکھ والا ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کا موقع پا سکا۔ میں کم و بیش 5 زبانیں جانتا ہوں: اردو، عربی، فارسی اور انگریزی اور ہندی۔ اگر میں صرف اپنی مادری زبان ہی جانتا تو یقیناً معرفت کے بہت سے دروازے مجھ پر بند رہتے۔ ڈاکٹر احمد امین کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ خیالات کے زبان جو ہے وہ ہمارے جذبات و خیالات کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ زبان کی بدولت ہی انسان اور حیوان میں فرق واضح طور پہ کیا جاتا ہے۔ زبان ہی نے دنیا میں مل جل کر رہنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو معاشرہ، یہ جو انسانی تہذیب ہے، اس کا نام بھی سننے کو نہ ملتا۔ ویسے تو انسان اشاروں اور اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی بات سمجھا دیتا ہے، لیکن وہ مزہ کہاں جو ایک بولنے والے اور پھر سننے والے کو آتا ہے۔ اسے قوت گویائی کہتے ہیں۔ قوت گویائی جو ہے وہ ہماری زبان کی ایک حقیقی شکل ہے۔ جیسے انسان ہزاروں سال سے بول چال کر ایک دوسرے کو اپنے خیالات اور جذبات کی ترسیل کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں تحریر جو ہے وہ بہت دیر بعد کی ایجاد ہے۔ پہلے انسان جو ہے وہ بول کر ہی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے لکھنے لکھانے کا عمل نہیں تھا۔ ایک مثال لیتے ہیں، جیسا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بولنا جلدی سیکھ جاتا ہے، لیکن لکھنے کا عمل دیر سے شروع کرتا ہے، لکھنے میں وقت لگتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں زبان کی کچھ عمومی تعریفیں ہیں کہ زبان کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے ذریعے ایک انسان اپنا ماضی اور ضمیر دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، ایک فرد کو گروہ سے جوڑنے کا ذریعہ زبان ہے۔ نمبر 3، کرۂ ارض پر بسنے والوں کا وہ کارنامہ جس کے ذریعے سماجی رشتوں کی بنیاد بڑی اور مستحکم ہوئی۔ زبان کی تعریف جو ہے وہ 2 بنیادوں پر کی جاتی رہی ہے۔ نمبر 1، مقصد یعنی اظہار و ابلاغ۔ نمبر 2، وسیلہ یعنی صوت یا آواز۔
زبان کی عام طور پر دو صورتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ پہلی ہے بولی جانے والی زبان یعنی تقریر یا کلام۔ نمبر 2 ہے لکھی جانے والی زبان یعنی تحریری صورت۔ زبان کی تعریف میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیشہ بولی جانے والی زبان یعنی تقریر یا کلام کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ تحریر کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ثانوی ہوتا ہے۔ اب ہم زبان کی مختلف مزید تعریفیں دیکھتے ہیں۔ ماہرین لسانیات نے زبان کی جو تعریفیں ہیں وہ اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو ہیں ان کے مطابق زبان کیا ہے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان بھی ایک انسانی عمل یا صحیح ہے۔ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ عمل اس شخص کی طرف سے ہے جو اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے، دوسری طرف اس شخص کی جانب سے ہے جو دوسروں کے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے بعد احتشام حسین جو ہیں وہ زبان کی تعریف کے سلسلے میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ زبان محض چند آوازوں کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ صوتی علامتوں کا ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے کسی سماجی گروہ کے افراد ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد وارث سرہندی جو ہیں وہ زبان کی تعریف اپنے الفاظ میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی قوم کی روایات، اخلاقی اقدار اور تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے۔ اب ان تعریفوں کو دیکھا جائے تو ان کی تعریفوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کی بات ان سمجھنے کا عمل زبان کے زمرے میں آتا ہے۔ مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ زبان جو ہے وہ ابلاغ و اظہار، غور و فکر اور شعور و آگہی کا وسیلہ ہے۔ انسان کا شاید سب سے بڑا جو تخلیقی کارنامہ ہے وہ زبان ہے۔ ہم دراصل زبان کے ذریعے اپنی ہستی کا اور اس رشتے کا اقرار کرتے ہیں جو انسان نے کائنات اور دوسرے انسانوں سے قائم کر رکھے ہیں۔ انسان کی ترقی کا راز بھی بہت کچھ زبان میں پوشیدہ ہے، کیونکہ علم کی قوت کا سہارا جو ہوتا ہے وہ زبان ہی ہوتی ہے۔ اب ہم اردو زبان کے مختلف ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اردو کے لیے کون کون سے نام استعمال کیے جاتے رہے ہیں پہلے۔ اردو کے بارے میں کچھ شعراء نے شعر بھی کہے ہیں، جیسا کہ سید ریاض رحیم نے کہا تھا، بہت گھاٹے میں ہے اردو زباں کیوں، بہت گھاٹے میں ہے اردو زباں کیوں، محبت کی زباں ہوتے ہوئے بھی۔ اسی طرح ایک شعر الطاف حسین حالی نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زباں ہماری۔ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لشکر، سپاہی وغیرہ کے بھی لیے جاتے ہیں۔ مغلیہ عہد میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اردو زبان کو 19ویں صدی کی ابتدا تک ہندی، ہندوی، دہلوی، ریختہ، ہندوستانی، دکنی اور گجراتی غرض مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے جب ملک کی سب سے مقبول زبان جو شمالی ہند کے علاوہ دکن حتیٰ کہ مدارس اور بنگال میں بولی اور سمجھی جاتی تھی انگریزوں کو سکھانے کا ارادہ کیا تو اس زبان کو 1787 میں ہندوستانی دیا۔ ماہرین لسانیات نے مجموعی زبانوں کے 8 عظیم خاندان بنائے ہیں۔ یہ 8 لسانی خاندان کچھ یوں ہیں۔ پہلا ہے سامی، جس میں عربی اور
عبرانی زبانوں کے خاندان شامل ہیں۔ دوسرا ہے ہند چینی جس میں سیامی زبانیں ہیں۔ تیسرا ہے دراوڑی جس میں تامل، تلگو، برما کی زبانیں شامل ہیں۔ چوتھا ہے مونٹرا جس میں گونڈ، نستھال، منڈل وغیرہ شامل ہیں۔ پانچویں ہے بانتی، اس میں افریقہ کی 150 زبانیں ہیں۔ چھٹی ہے امریکی رینڈ انڈین قبائل کی زبانیں۔ ساتواں خاندان ہے ملایا، اس میں ملائیشیا کی زبانیں۔ آٹھواں خاندان ہے ہند یورپی، اس میں یورپ کی زبانیں، انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، اطالوی زبانوں کے خاندان وغیرہ شامل ہیں۔ ہندوستان میں آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ جب آریہ قوم ہندوستان میں آئی تو وہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان بھی لائی۔ یہی سنسکرت زبان جب ملک کی مقامی بولیوں کے ساتھ آمیزش پذیر ہوئی تو مختلف خطوں میں مختلف زبانیں پیدا ہوئیں جو پراکرت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ انہی پراکرتوں میں ایک پراکرت وہ بھی تھی جو دلی اور مالوا کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ یہی زبان آگے چل کر برج بھاشا کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب مسلمان جو ہیں وہ قدیم ہندوستان میں آئے تو وہ اپنے ساتھ کئی مختلف زبانیں یعنی عربی، فارسی اور ترکی بھی ساتھ لائے۔ فاتح اور مفتوح قوم میں جیسے جیسے آپس میں ملتی گئیں دونوں کی زبانیں بھی خلط ملط ہونے لگیں اور برج بھاشا نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئی زبان کی تشکیل ہونی شروع ہوئی، اور یہی وہ زبان ہے جس کا نام ہندی یا ہندوی، ریختہ، ہندوستانی اور پھر اردو پڑا تھا۔ ایک شعر ہے اردو کے بارے میں، وہ اردو کیا ہے یہ ہندی زبان ہے، وہ اردو کیا ہے یہ ہندی زبان ہے کہ جس کا قاتل اب سارا جہان ہے۔ اردو کو پہلے ہندی، ہندوی کا نام دیا جاتا رہا ہے۔ وسطی پراکرت، شورہنی پراکرت کا نام ماہرین نے دیا ہے۔ ہندی کو وسطی پراکرت کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ہندی کا جو ارتقاء ہے وہ 700 سالوں میں ہوا، یعنی 1100 عیسوی سے 1800 عیسوی تک۔ 11ویں اور 12ویں صدی کے چند مسلم مورخین نے ہند کی زبان ہندی یا ہندوی کا ذکر بھی کیا ہے، اور حافظ محمود شیرانی نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے۔ پہلا مسلمان جس نے ہندوی میں کچھ لکھا وہ تھا مسعود ابن سعد سلمان، جس کا انتقال 1130 کے قریب ہوا۔ مسعود ابن سعد سلمان نے ہندی یعنی اردو زبان میں اپنی تحریر استعمال کی ہے۔ اس کے بعد ابو الفضل نے آئین اکبری کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے آئین اکبری۔ آئین اکبری میں مختلف زبانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں ملتان سے ملتانی نام آیا ہے، دلی سے دہلوی نام آیا ہے، اور بنگال سے بنگالی نام یا زبان آئی ہے۔ خود ابو الفضل نے مختلف موقعوں پر زبان کے سلسلے میں ہندی کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر راس جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عرف عام میں ہندی صرف 2 ہی بولیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، پہلی برج بھاشا اور دوسری اودھی ہندوی۔ مذہبی نقطہ نظر سے یہ دونوں بولیاں بہت مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ شاید اس لیے میر نے بھی یہ کہا تھا، کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں ہے لفظ یہ ہندی زباں کے بیچ۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حافظ محمود شیرانی جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اردو کا قدیم نام ہندی ہے۔ گلکرسٹ جو فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل بھی رہا ہے، اس نے ہندوستانی گرامر لکھی تھی جو 1796 سے کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی اردو کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا تھا، اردو زبان کے لیے۔
احمد ادیب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو زبان کے لیے سب سے پہلے ہندوستانی لفظ گلکرسٹ نے 1887 میں استعمال کیا تھا۔ ہندوستانی لفظ انہوں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ گریٹسن نے بھی اس بولی کو ہندوستانی ہی کا نام دیا ہے۔ امیر خسرو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے مثنوی لکھی تھی نا سپہر۔ اس مثنوی میں انہوں نے جہاں ہندوستان کی بہت سی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اس امر پر بھی زور دیا ہے کہ دیگر زبانیں بولنے والے افراد یہاں کی ہندی نہیں بول سکتے، لیکن ہندوستانی تمام زبانیں بولنے پر قادر ہیں۔ اس کے علاوہ کسی زمانے میں اردو کو ریختہ بھی کہتے تھے، اس کا ایک نام ریختہ بھی تھا۔ غالب نے کہا تھا، غالب کا ایک مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ عام طور پر اس شعر کو اس امر کی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اردو کو ریختہ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ ریختہ کے معنی اردو غزل کے بھی لیے گئے ہیں، اردو موسیقی کے بھی ریختہ کا معنی ہے۔ ریختہ کے لفظی معنی جو ہیں وہ گری پڑی چیز کے ہیں۔ اصل نام تو اردو ہی ہے، اس کے معنی لشکر کے لیے جاتے رہے ہیں۔ لشکر جو ہے وہ بتایا ہے کہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ تو میر تقی میر کے بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان کو تو ہندی کہتا ہے مگر شاعری کو ہندی شاعری یا غزل یا ریختہ قرار دیتا ہے۔ میر کہتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ دل کس طرح نہ کھینچے اشعار ریختے کے، دل کس طرح نہ کھینچے اشعار ریختے کے، بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے۔ ولی جو ہیں وہ بھی ریختہ کا استعمال کر چکے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، سنے تو اس کو جان و دل سوں حسان عجم آ کر۔ ترکی کی ایک سلجوق یونیورسٹی کونیا ہے، اس یونیورسٹی کے اندر اردو کا ایک شعبہ بھی ہے۔ اس شعبے کے سربراہ کا نام ارکان ترکمان ہے۔ 1072 سن میں یوسف خاص نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں جگہ جگہ اردو کا لفظ آیا ہے، مثلا اردو، اردو، اورتو، محل، شہر، لشکرگاہ۔ شاہ جہان جو کہ ایک مغل بادشاہ تھا، جب اس نے اپنا دارالحکومت آگرہ سے دلی منتقل کیا تو دلی کے گرد اس نے چھاؤنی بنوائی تھی، اس چھاؤنی کو اردو کہا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو بازار کا نام بھی آیا ہے، ایک فوجی چھاؤنی کو بھی اردو کہا جانے لگا۔ پھر ایک شاہی قیام گاہ بنائی گئی جسے اردو معلیٰ کہا جانے لگا۔ یوں کہیں اردو کہا جانے لگا، کہیں اردو لشکر کہا جانے لگا اور کہیں اردو معلیٰ کہا جانے لگا۔ اردو زبان کو باغ و بہار کتاب میں اردو ادب کا نام دیا گیا۔ موسفی نے کہا تھا اردو زبان کے بارے میں، ایک شعر انہوں نے کہا تھا خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے موسفی اردو ہماری ہے۔